بہت سے لوگ اس سوال کا بھی جواب جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو لائن آف کنٹرول وہاں سے ایکٹیو ہو جاتی ہے یا دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں بڑھ جاتی ہیں، یہ محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں، میں اس کو ہرگز اتفاق نہیں سمجھتا، یہ پوری منصوبہ بندی ہے۔ نواز شریف صاحب واضح طور پر انڈیا پوری انویسٹمنٹ کر کے ان کو اقتدار میں لایا، 2013 میں یہ پاور میں آئے اور 4 سال اس سے قبل یعنی 2009 سے 2013 تک انڈیا اربوں ڈالر ان کو اقتدار میں لانے پہ خرچ کر چکا تھا۔ یہ بات میں نے کئی بار کہی ہے اور میں نے کہا اگر نواز شریف صاحب اس کا انکار کر دیں تو میں اس کے شواہد دے دوں گا، ان کو جرت نہیں ہوئی انکار کرنے کی۔ تو سوال یہ ہے کہ انڈیا ان کو پاور میں کیوں لایا؟ ویسے تو آپ نے باقی ان کو اس کا انکار کرنا چاہیے، تردید کرنی چاہیے، لیکن آپ بھی ان کے انکار کے انتظار نہ کریں بلکہ حقیقت سامنے لائیں عوام کے۔ بادامی صاحب ان کو چاہیے میری بات کو رد کریں۔ اچھا، اب دوسری بات میں نے کئی بار یہ کہی ہے اور آج ریپیٹ کر رہا ہوں، کل کی اس بہت بڑے احتجاج سے قبل آپ کے پروگرام میں جو بڑی عظیم الشان ٹرانسمیشنز ہیں اسپیشل ان کے اندر، کہ نہ صرف ان کو اقتدار میں لے آیا انڈیا بلکہ ان کے اقتدار کو بچانے کی جنگ پچھلے 5 ماہ سے مارچ سے پہلے سے انڈیا لڑ رہا ہے بین الاقوامی طور پر۔ آفٹر آل انڈیا کو دلچسپی کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں پر تو وہ آپس میں گرمی ہوتی ہے، یہاں پاکستان کے ساتھ تو دوستی نہیں ہے، یہاں تو کشیدگی رہتی ہے، جنگ کا سما رہتا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا اقتدار بچانے کے لیے وہ سرگرم رہتے ہیں، پوری دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں، اور اتنی جنگ لڑی ہے ڈپلومیٹک اور لڑ رہا ہے انڈیا نواز شریف صاحب کے لیے جو دنیا کا کوئی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ روئے زمین کا سب سے بڑا معتمد اور وفادار اور مددگار ملک انڈیا ہے نواز شریف کا اقتدار بچانے کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کس لیے نواز شریف کے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے انڈیا بچانے کی؟ کیا وہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل چاہتا ہے اور وہ نواز شریف کے ساتھ خاص ہے؟ کیا وہ پاکستان میں معاشی ترقی چاہتا ہے انڈیا اور وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے؟ کیا وہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے اور نواز شریف صاحب اس کو ختم کرنے والے ہیں؟ آفٹر آل نواز شریف صاحب کوئی سبب تو بچائیں، انڈیا ان کا اقتدار بچانے کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ اس کی ایک دوسری صورت ہے، ایک سیکنڈ، نواز شریف صاحب انکار کر دیں، میں اگلی ایک خاص جملہ بول رہا ہوں پھر آپ سوال کر لیجئے، وہ انکار کر دیں، میری بات کو رد کر دیں نواز شریف صاحب کہ یہ غلط ہے، وہ غلط انکار کر دیں، میں 5 منٹ کے اندر پھر نام بتا دوں گا کہ کون کون ان کے اقتدار کی بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے سانیہ ماڈل ٹاؤن پر مجھے معافی تلافی کے لیے نواز شریف صاحب کو بھیجا ہے، یہ باہر کے وہی لوگ ہیں، میں پھر ان کو سارے پردے اٹھا کے بتا دوں گا۔ تو جن کو نواز شریف صاحب سانیہ ماڈل ٹاؤن کی معافی تلافی صلح صفائی کی سفارشیں کرواتے ہیں، کبھی اپنے خاندان کے لوگ بھیجتے ہیں، جواب کوڑا ملا، کبھی وفاقی وزراء بھیجتے ہیں۔ یہ 1.5 ہفتہ پہلے یہاں میرے گھر پہ پھر ان کے وفاقی وزراء آئے، میں نے کہا nothing less than قصاص، میں نے کہا کوئی شخص پرلے درجے کا بے ایمان، بے غیرت، بے ضمیر ہوگا جو شہیدوں کا خون بیچ دے یا اس کے اوپر کمپرومائز کر لے، قصاص کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جب ان کو یہ جواب ملا، کبھی لندن ہوتا ہوں وہاں وفاقی وزیر بھیجتے ہیں، ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا، کبھی باہر کی طاقتوں کو انوالو کرتے ہیں، بیرونی حکومتوں کو جو پاکستان کے ساتھ دوست نہیں ہیں۔ انہیں کیا پڑی ہے، نواز شریف سے ان کی محبت کیا ہے کہ وہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کی معافی تلافی کی ریکویسٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا nothing less than قصاص۔ ان کو پتا ہے اس ہفتے پھر ان کے اور وزیر نے ریکویسٹ کی ہے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ہمارے خلاف، آپ بڑی بات کر رہے ہیں، آ کے گھٹنے پکڑے۔ تو میرا مقصد بات کا یہ ہے جو ارشد شریف صاحب نے کہا کہ جب ان کی حکومت خطرے میں آتی ہے اقتدار، تو جو کچھ بارڈر پہ ہوتا ہے یہ بائی پلان ہوتا ہے، یہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کی حکومت کو بچانے کے لیے ملک کے اندر بھی وزراء کون تھے یہ تو بتا دیں قادری صاحب، وزراء کون ہیں؟ بین الاقوامی طاقتیں کون سی تھی، وہ بھی اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ میں ارشد صاحب جتنا میں نے بتانا تھا نا وہ میں نے بتا دیا ہے، نام صرف وہی بچ گیا نا، خالی نام ہی رہ گئے، وہ میں نے اپنے سینے میں رکھے ہیں۔ نواز شریف صاحب انکار کر دیں آج 10 منٹ کے اندر پریس کانفرنس کر کے میں نام بتا دوں گا۔ اچھا، اور وزراء کے نام بتانا مناسب سمجھیں گے جو پچھلے ہفتے آئے تھے؟ بے شک طاقتوں کے نہیں، وہ مناسب نہیں ہے، جب میں نے اتنی بات بتا دی اور انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں 10 بار بتا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، ہر ایک کو دھتکار دیا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، پرسوں کسی صاحب کو بھیجا ہے، میں نے کہا جی پرسوں، اور جن کو بھیجتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ لینے کے لیے آیا،
وہ کہتے ہیں جی بے مہربانی کرے گھٹنے پکڑتے ہیں معافی تلافی کی صورت کو صلح صفائی کی صورت مہربانی کر دیں. میں نے انہیں کہا بھائی شہیدوں کی یعنی مہربانی کر دیں سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ تحریک ختم کر دیں مقدمہ واپس دیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے مہربانی کر دیں سے؟ میں تو ان کی بات سنتا نہیں ہوں. جب میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ نتھنگ لیس دین قصاص ہمارے شہید کی یہاں پھانسی کے سوا کسی موضوع پر بات نہیں ہوگی پھر ان کو ہمت نہیں پڑتی میرے آگے پھر بتاتے نہیں کہ مہربانی کر دیں کہ میں تو قصاص کے سوا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. جو اللہ اس کے رسول اور قرآن کا حکم جو صحیح سر بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا.